السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ عز و جل کی بارگاہ سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم اور فضل سے اپنے گھروں میں شاد آباد ہیں اور اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا بستا رکھے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا یہ چینل جو کہ آپ کی دعاؤں سے چل رہا ہے، الحمدللہ، نور ایمان وتھ سمرین سمرا، اس چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے، اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ میری ویڈیو کو کس شہر سے واچ کر رہی ہیں۔ آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ آئیے مل کر میرے ساتھ محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ کون نہیں جانتا کہ دور حاضر میں ہر انسان پریشان ہے۔ دنیاوی سوچ و بچار اور تفکرات نے ہر شخص کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اسے حسب منشا مال و دولت نہیں ملی، رہنے کے لیے عمدہ مکان نہیں ہے، دنیاوی آسائش و آرام کا سامان نہیں ہے۔ کوئی وہ ہے کہ اس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، اچھی سواری ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، بے حساب دولت ہے، مگر پریشان ہے کہ کہیں اس کی تجارت میں نقصان نہ آ جائے۔ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کا خطرہ، ٹیکس والوں کا خوف۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹا ہے، بیٹی نہیں۔ اور کوئی اس لیے پریشان ہے کہ وہ بے اولاد ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ اس کے پاس بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں اور صاحب اولاد بھی ہیں، مگر مالی وسائل نہیں کہ جس سے وہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کر سکے اور ان کی جملہ ضروریات پوری کرنے میں وہ کامیاب ہو جائے، وہ ناکام ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، مگر اولاد نافرمان ہے، وہ دن رات ان کے برتاؤ سے غمزدہ اور پریشان ہے۔ کسی کو افسوس ہے کہ اس کے پاس زیور تعلیم نہیں، کسی کے پاس تعلیم ہے مگر ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے پریشان۔ غرض یہ کہ کس کی پریشانی کا یہاں ذکر کیا جائے۔ ہر شعبہ زندگی میں لوگ پریشان ہیں، لوگ اپنی ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اس دکھ سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹونے جادو کی طرف جا رہا ہے، تو کوئی ڈاکٹروں، حکیموں، وکیلوں کے گرد گھوم رہا ہے، تو کوئی تعویذ گنڈے کی تلاش میں ہے، کوئی دن رات محنت و مشقت کر رہا ہے، کوئی دولت کے حصول کے لیے طرح طرح کے منصوبے بنا رہا ہے تاکہ اس کی پریشانی دور ہو جائے، وہ اس ٹینشن سے نکل سکے، اسے سکون قلب نصیب ہو جائے۔ مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود سکون میسر نہیں۔ بعض لوگوں کا تو یہ حال ہے کہ انہیں رات کو نیند ہی نہیں آتی اور وہ نیند کی گولیاں کھا کر چند لمحے آرام کرتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو پھر پریشانی، حیرانی، سرگردانی، قلبی بے سکونی، فکر اور خوف و غم ان پر مسلط۔ آئیے مل کر اللہ رب العالمین جل جلالہ کی مقدس کتاب جو کہ ساری کائنات کے لیے پیام رحمت ہے، اس کے حضور دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب، تجھ میں کائنات عالم کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، تیری رہنمائی دکھیوں کے دامن کا سکھ، بے قرار دل تجھ سے سکون پا لیتے ہیں، تو ہی تو تاریک دلوں کو ضیاء بخشتی ہے، تیرے ہی نور سے تو اہل ایمان کے سینے روشن ہیں، تیری ہی چمک سے اہل یقین کے قلب منور ہیں، تو ہی تو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوں کو راہ ہدایت دکھاتی ہے۔ ہم پریشان ہیں، ہم میں سے ہر ایک سکون قلب کی دولت سے محروم ہے، تو ہی ہمارے سکھ کی راہ ہموار اور دکھ کا مداوع کر سکتی ہے۔ تیرے بتائے طریقے سے ہمیں چین و سکون اور اطمینان قلب کی دولت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، جب ہم نے قرآن عظیم کی بارگاہ میں اپنا یہ سوال پیش کیا تو اس لاریب کتاب نے ہمیں مالک الملک، مقلب القلوب، علیم بذات الصدور، مولا کریم رب ذوالجلال کا ارشاد سنایا۔ کیا سنایا؟ اے اطمینان و سکون کے طالب، اے چین کی دولت چاہنے والے، تجھے سکون مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملے گا، تجھے جائیداد کے حصول، مال و اولاد سے سکون قلب نصیب نہیں ہوگا۔ اگر تو سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں، تو پھر کیا کر؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور شاعر کیا کہتا ہے کہ نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کے یاد کرنے سے۔ اگر تو عزت و آبرو کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر تو عزت شان والے کے نام کا ورد کر، اگر تو عزت و آبرو کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو عزت و شان والے کا نام کا ورد کر، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اس کو یاد کر، جس کے ذکر سے دل سکون پاتے ہیں۔ جب انسان رات کو سوتا ہے تو ہاتف غیبی سے ایک آواز آتی ہے، کیا کہ سونے والے اللہ اللہ کر کے سو، شاید اٹھے نہ اٹھے تم صبح کو۔ اللہ رب العالمین خالق دو جہاں جل شانہ کا قرآن کریم میں فرمان ہے، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر میرا رب اپنے بندوں سے ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کا ذکر کرو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں میرا رب اپنے بندوں سے کس قدر خوبصورت انداز میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے والے ہوں گے۔ ایک اور مقام پر میرا رب کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جن کے اللہ کے ذکر سے جو متاثر نہیں ہوتے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں، یہ خسارے میں ہیں، یہ نقصان میں ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر فرمایا اور جو اپنے رب سے روح گردانی کرے اللہ اس کو سخت عذاب میں ڈالے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور روز حشر ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ العظیم والحفیظ، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ ذکر خدا کرنے والا پرسکون ہے، شاد ہے، آباد ہے، اور ذکر خدا سے غافل پریشان ہے، برباد ہے۔ ذکر کرنے سے بندے کو اطمینان قلب اور مالک کے دربار کی حضوری حاصل ہوتی ہے، اور اتنی قربت نصیب ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر فرمانے لگتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات کی حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھے۔ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے یاد کرتا ہوں، ایسے ہی یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری و مشکات کی خوبصورت حدیث، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، دل اللہ اللہ کردا، جڑا ہو جاوے اللہ دا، جڑا ہو جاوے اللہ دا،
مر کے بھی نہیں مردا دل اللہ اللہ کردا دل اللہ اللہ کردا دل اللہ 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 کردا دل اللہ اللہ کردا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، جو ایک نیکی کرے تو میں اسے 10 گنا ثواب دیتا ہوں، اور جو ایک گناہ کرے تو ایک برائی کا بدلہ اس کے برابر ہے یا اسے بخش دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یہ مسلم مشکات کی حدیث، جو میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے تو میں ایک غز اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے قریب ایک گز ہوتا ہے میں اس کے 1 میل قریب ہو جاتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ رب کرے کہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ ذکر کی برکت سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں، تو مجھے اطاعت سے یاد کر، میں تجھے نعمت سے یاد کروں، تو مجھے دعا سے یاد کر، میں تجھے لطف و عطا سے یاد کروں، تو مجھے زاری سے یاد کر، میں تجھے غفاری سے یاد کروں، تو مجھے عجز و نیاز سے یاد کر، میں تجھے بے انداز رحم و پیار سے یاد کروں، مجھے زمین پر یاد کر، میں تجھے آسمانوں پر یاد کروں، تو مجھے فرش پر یاد کر، میں تجھے عرش پر یاد کروں، تو مجھے انسانوں میں یاد کر، میں تجھے فرشتوں میں یاد کروں، تو مجھے دنیا میں یاد کر، میں تجھے آخرت میں یاد کروں، تو مجھے اس جہاں میں یاد کر، میں تجھے وہاں قبر و حشر میں یاد کروں۔ تو کہ مولا کریم میں گناہگار سے آکار ہوں، میں کہوں میرے بندے میں بھی ستار و غفار ہوں، تو کہ اے میرے اللہ، میں کہوں اے میرے بندے کیا چاہتا ہے، تو مجھے مکان میں یاد کر، میں تجھے لا مکان میں یاد کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی ایسی شے نہیں جو بندے کو سکون اور قرار دے سکے۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں پر شیخ کبیر عارف باللہ ابو سعید خضار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کا کفیل و متولی بننا چاہتا ہے تو اس پر اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب وہ ذکر سے لذت پانے لگتا ہے تو پھر اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک پھر اسے مجلس انس کی طرف اٹھا کر اپنے قرب خاص عنایت فرماتا ہے، پھر اپنے اور اس کے درمیان سے پردے اٹھا دیتا ہے، پھر جب اس کی نگاہ جلال و عظمت کو دیکھتی ہے تو اس کو فنا فی اللہ کا مقام بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کو نفس امارہ کی فریب کاریوں سے مکمل نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے ہمیں بھی اپنا قرب عطا فرمائے۔ رحمت دا درے الہی ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ بخشے مینو ربا کم بن جاندا میرا، ایک قطرہ بخشے مینو ربا کم بن جاندا میرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم اپنے فضل سے ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب کرے، اور اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے دلوں سے دنیا کی میل اتار کر، دنیا کی محبت کا کانٹا دلوں سے نکال کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی برکت سے ہمیں قبر و حشر کی فکر اور قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاکستان پر اپنی نظر کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے تمام مسلمان بہن بھائی جو پاکستان یا پاکستان سے باہر جہاں بھی ہیں، اللہ ان کے ایمان کی، عزتوں کی، جانوں کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار عالم سب کو اپنے گھروں میں شاد رکھ، آباد رکھ، خوشحال رکھ۔ جو اپنے گھروں میں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں انہیں نیک بنا۔ اللہ جن کے کاروبار تنگ ہیں ان میں کشائش دے دے۔ اللہ اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمیں روزی حلال کی عطا فرما، حرام روٹی روزی سے محفوظ فرما۔ اپنے کرم اور اپنے فضل سے اپنے محبوب پر کثرت سے درود پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ اے رب کائنات ہمیں نیکی کے کام تیری رضا کی خاطر بڑھ چڑھ کر کرنے کی سعادت سے مالا مال کر۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
یہ ساری بہنوں سے گزارش ہے کہ نیکی کی نیت سے میرے اس چینل نور ایمان وتھ سمرین سمرا کو پلیز جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میں کون سی نعت سناؤں. جیسے کہ میری وہ نعت رائیہ مدینے جائیں، وہ ماشاءاللہ اس پر مجھے بہت اچھے اچھے کمنٹس ملے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل کل میرے اسی بیان کو آگے لے کر چلیں گے کہ اللہ کے ذکر میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی رحمتیں ہیں، اور ذکر کرنے سے کتنے فوائد ہوتے ہیں، اور ذکر سے غافل ہونے پر کتنا نقصان ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے فضل سے کل پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.